اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف و حکایات یوٹیوب چینل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بہن بھائیوں اور دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب ایمان صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوستو آج ایک نئی حکایت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ آج ان سے متعلق ایک واقعہ ہے جو بڑا ہی عبرت انگیز ہے، اور کس طرح سے انہوں نے ایک بے راہ رو شخص کو، ایک بے دین شخص کو اللہ کی راہ میں لگایا اور دین پر چلنا اس کو سکھایا اور اس کی ہدایت کا سبب بنے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندھی ایسے جاؤ جلال اور حشم و قدم کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فقرے کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی کیا کہا؟ پھر کہو۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے کہا اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے کہ ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہے۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی ہو جائے گا۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچیں تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا۔ وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت سی ان کی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تو اپنی باندھی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا کہ آپ اس کی کیا قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بھیجی ہوئی گٹلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ انہوں نے کہا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں؟ فرمانے لگے عطر نہ لگائے تو بدن میں سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سے سراہٹ آنے لگے گی، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو وہ پریشان حال ہو جائیں، ان میں جوئیں پڑ جائیں، اور سر میں سے بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی ہو جائے گی، منہ لگانے کی بھی قابل نہ رہے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے، ہر تھوک سینک رال ناک کے چوہے وغیرہ اس میں سے نکلتے رہتے ہیں، غم و رنج مصیبت اس کو پیش آتی رہتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت کرتی ہیں، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے، آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائے گی، انتہائی بے وفا، قول و قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی، میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن یعنی تھوک ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور مردے سے اگر وہ بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، گہن ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن اور چمکدار ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں معطر ہو جائے اور چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہرجائی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت کے خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ سب نے کہا وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانہ میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس کی کیا قیمت؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات
کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لیا کرو، اور اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہش پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی کوئی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو تو اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر لو، اور اپنا غم و فکر اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ جل شانہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سن لی کہ سچ ہیں یا جھوٹ؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہیں۔ شیخ نے بڑی نصیحت اور خیرخواہی اور بھلائی کی بات بتائی ہے۔ آقا نے کہا اچھا تو اب آزاد ہے اور اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے غلاموں سے کہا کہ تم سب بھی آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس فاقرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا میرے آقا تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہونی، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی حکایات اور بزرگوں کی واقعات۔ آپ کو آج کی حکایات کیسی لگی اس کے لیے ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی حکایت کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔